میرے پاس کوئی آپشن ہے تو یہی ہے کہ میں اس دنیا سے کنارہ کروں, تھوڑا روکھی سوکھی ملے گی, کم ملے گی, مگر میرا دین بچ جائے گا. مجھے کیوں روکتے ہیں آپ رحمانیت سے, یا پھر رحمانیت سے کم کوئی چیز, لائٹ ورژن ہو کہ میں ایک جگہ خانقاہ چلا جاؤں, وہاں عبادت کروں اپنی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور فرمایا کہ دین میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے. رہبانیت یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ آپ آزمائش میں پڑے بغیر اپنے رب کو راضی کر لیں, جبکہ آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آپ کے لیے ترغیبات رکھی گئی ہیں, آپ کے لیے کشش رکھی گئی ہے, محبت ڈالی گئی ہے آپ کے دل میں, تاکہ آپ کو آزمائے اللہ تعالیٰ کہ اس کے راہ میں چلنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا دنیا کی راہ پہ چلنا آپ کو زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو قرآن چھوڑا ہے, اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے, وہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. ہمیں ہر مشکل سے نکالنے کا وہ ایک آسان راستہ ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اگر یورپ سے ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم کس طرح اپنا مقام ان کے مقام, دیکھیں ایک دور تھا جب مسلمان دور جدید کا امام تھا. یورپ اور امریکہ اس وقت یہ تصورات نہیں رکھتا تھا جو مسلمانوں کے تھے. مسلمانوں کے جو سائنسدان تھے, البیرونی تھے, ابو علی سینا تھے, الکندی تھے, ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ان زبانوں کے اندر, انہوں نے ان علوم کو پڑھا. لیکن جب مسلمان غلام بنائے گئے اور مسلمانوں نے, جو اقبال نے کہا کہ شمشیر و سنان اول اور طاؤس و رباب آخر, جب شعر و سخن میں, طاؤس و رباب میں, اور جھوٹی انا میں, اور جھوٹی شان و شوکت میں, اور رسوم و رواج میں, اور پھر اس چیز میں کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, یعنی فتویٰ دینے کے معاملے میں کٹ حجتی آ گئی, کولو کا بیل بن گئے, آگے نکلنا نہیں, جمود طاری ہو گیا, تقلید کا پٹا ایسا ڈالا کہ اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر ڈالا. ان معاملات نے مسلمانوں کو اس بند گھلی میں دھکیلا ہے کہ جہاں سے نکلنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکرا رہے ہیں. بڑا گہرا جملہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور سچویشن یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو, شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, چرخ پہ جھولو, غباروں میں جھولو, اڑو, چرخ پہ جھولو, مگر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم زمین پر چلو, آسمان پر نظریں رکھو لیکن زمین پر چلو. تم اللہ رب العالمین کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہو, تم اللہ رب العالمین کے نظام کو یہاں خود پر اور اپنے ارد گرد رہنے والوں پر نافذ کرو. فلسطین کے مفتی اعظم تھے شیخ محمد عبدہو, وہ عالم کفر میں گھومے, عالم اسلام میں گھومے, اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیار کفر میں اسلام تو دیکھا, مسلمان نظر نہیں آئے, اور میں نے عالم اسلام میں مسلمان بہت دیکھے لیکن اسلام نظر نہیں آیا. بہت گہرا جملہ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جسے اسلام سمجھتے ہیں, وہ آتا ہے نا, علامہ اقبال گئے تھے چائنا کے امام کے پاس اور ان کو بتایا تھا کہ اسلام یہ ہے, اور اسلام جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کو حقوق دیتا ہے. تو انہوں نے بہت غور و خوض کے بعد پھر فرمایا تھا, اچھا اس کی کوئی پریکٹیکل کہیں عملی تعبیر نظر آتی ہے؟ تو اقبال نے سر جھکا لیا تھا کہ نہیں, عملی تعبیر تو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. تو حقیقت یہ ہے, نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ اسلام کا آغاز ہوا ہے اجنبیت سے, اور اسلام لوٹے گا اجنبیت کے اندر. فطوبی للغرباء, ان اجنبیوں کے لیے کامیابی ہے, ان اجنبیوں کے لیے. اور ایک حدیث میں ہے طوبہ جنت کا ایک ایسا درخت ہے جس کے زیر سایہ ایک گھڑ سوار جنتی دوڑے گا, 100 سال تک دوڑتا رہے گا, اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, طوبہ کا سایہ ختم نہیں. وہ اجنبی جو اپنے ہاتھ میں جیسے انگارہ لے کر چلتے ہیں, ایسے دین کو بچا کر چلے. اور جس طرح حضرت فاروق اعظم کو ابی بن کعب نے فرمایا تھا کہ عمر, تقوی یہ ہے کہ تمہارے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں, اور تم جس طرح کپڑوں کو بچا کر چلتے ہو اس طرح دین کو بچا کر چلو. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس صحابہ کرام ایک ستارے ہیں نا, ہدایت کی ستارے, مثالیں بہت سارے, کسی ایک کو رول ماڈل بنا لیں, فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیں, بڑا اچھا ملے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت ہے, اور ایک طرف جناب ابو ذر غفاری کی شخصیت ہے. میں نوجوان آج کا, آپ, میں, ہم کس طرف جائیں گے تو دین دنیا دونوں اچھے انداز سے, آسان انداز سے مل جائے گی؟ دیکھیے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں, ان کا جو نظریہ معیشت تھا وہ باقی تمام صحابہ کرام سے مختلف تھا, لیکن وہ ان کا تفرد تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے اسلام قبول کیا اس لیے تو نہیں کہ میں دنیا کماؤں. آپ نے فرمایا اگر تم دنیا کو اس لیے کماؤ کہ تمہارے ذریعے سے اللہ لوگوں کے رزق کا بندوبست کرے اور تمہارے پاس حلال مال ہو, تو یہ تو کتنی اچھی بات ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ لٹا کر, سب کچھ گوا کر مدینہ پہنچے. حضرت علامہ احسان زہیر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا
کہ ان کی بیوی بھی ان کے سسرال والوں نے لے لی، صحیح۔ بچہ ان کے بھائی نے کھینچ لیا، سواری سے ان کے بھائی نے محروم کیا، جو مال اسباب لے کر جا رہے تھے وہ ایک بھائی نے پوٹلی لے لی۔ مدینہ اس حال میں پہنچے کہ پیروں سے خون رس رہا تھا اور ہونٹوں سے پیاس اور بھوک کے سے خون رس رہا تھا۔ نماز عصر سے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں، کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ پا کے آئے ہو۔ پھر آپ نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، ایک صحابی اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا گھر کے دو حصے، ایک میرا ایک تمہارا، دو بیویاں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ایک کو طلاق دوں گا اس سے تم نکاح کرنا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تمہیں برکت دے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بہت بہت یہ بازار کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ، بہت شکریہ۔ جہاں رہ کر آپ نے اسلام کے قالب مجھے ڈھالنا ہے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ مفتی